السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا کہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو درست کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ڈیولپمنٹس بھی کچھ ہوئی ہیں اور نئے جوڑ توڑ سامنے آ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسٹوڈیوز میں اس وقت محترم جناب پرویز بشیر صاحب، بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، جناب توصیف احمد خان صاحب، تینوں بہت سینئر صحافی ہیں۔ جناب پرویز بشیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو نئے وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم بنے ہیں اور آپ کا تو ان کے ساتھ بڑا ایک تعلق رہا ہے، آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ان کی جو ترجیحات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہمیں کاروبار کی ضرورت ہے، ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پالیسی جو ہے اس موجودہ تناظر میں کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں بات، یہ کل کیبنٹ کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس سے سچی بات ہے کہ ایک بالکل جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے ایک امید کی کرن جگائی ہے اور ایسی باتیں کی ہیں کہ میں دن رات، یعنی آپ سوچیں کہ بھئی یہ اس مشکل سے نکل آئیں گے جس مشکل حالات میں انہوں نے حکومت لی ہے، اور یہ جو باتیں کل کی ہیں تو اس سے مجھے نظر آیا کہ اگر یہ واقعی اس پہ عمل درآمد کر لیں وہ تو مشکل حالات سے نکل آئیں گے۔ انہوں نے جو ایک تو یہ تو بات جو کی ہے انہوں نے، جو کہ ہم امداد نہیں، قرضے نہیں، بلکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ایڈ نہیں ٹریڈ کا جو نعرہ تھا ایکچولی، یہ بڑی بات کی ہے انہوں نے کل۔ جو باتیں کی ہیں اس میں تھوڑی سی جو سیاستدان کرتے ہیں اس سے ہٹ کے باتیں کی ہیں، جو مفادات کی بات کرتے ہیں نا لوگ کہ بھئی یہ اپنے مفادات کا خیال کرتے ہیں سیاستدان، تو انہوں نے اشرافیہ کے اوپر خاص طور پہ بات کی، تو یہ مجھے تو بہت پسند آئی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اخراجات میں جو ہے نا وہ کمی لائی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جیسے دکانداروں پہ جیسے ٹارگٹ کرتے ہیں ٹیکس نیٹ کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو وسعت دیں گے، اس میں ٹیکس نیٹ میں مزید لوگوں کو شامل کریں گے۔ اچھا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب تھوڑی سی ان کی جو ٹون ہے، جو پلان جو ہے، ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح ادراک ہے حالات کا، کہ حالات جو ہے یہ لاسٹ چانس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس آخری چانس ہے اور ٹائم ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم ضائع کریں، ہمیں کام کرنا پڑے گا، دن رات کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ وہ کس جذبے سے بات کر رہے تھے، ان کے میں چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہا تھا، ان میں ایک اعتماد آ گیا ہے کچھ دنوں سے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، میں نے فیل کیا ہے۔ 88 میں میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی ایک ہوٹل میں، نام نہیں میں لیتا، تو اس کے اندر مجھے جو شہباز شریف تھا نا، مجھے کل نظر آیا ایک بالکل کہ بھائی آپ جو جذبے سے بھرپور اور غریبوں کی بات، امیروں کی بات کم، اپنے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ذمہ داریاں جو ہیں اس کو بھی نبھانا ہے انہوں نے، اور غریبوں کی بات کرنی ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس تقریر میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے اس سے لگ رہا تھا کہ مہنگائی کا ان کو یہ علم ہے کہ کس طرح تنگ کر رہی ہے۔ حالات تو واقعی بڑے، یعنی جس کو مسائل جو ہیں بہت سخت ہیں۔ بجلی کی جو بل ہے اس میں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ تو آپ کے اوپر سختی کرتا ہے، میں اس پہ تھوڑا سا آگے جا کے بات کرتے ہیں سر، لیکن میں یہ سلمان غنی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کل میاں صاحب نے جو تقریر کی وہ بڑی پسند کی گئی تقریر، جیسے یہ پرویز صاحب بتا رہے ہیں آپ کو بھی بڑی پسند آئی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے، لیکن 90% وہ کہتے ہیں مرات ہم دیتے ہیں اشرافیہ کو۔ اشرافیہ سے جب آپ نوالا چھینیں گے، یہ والا جو وہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے، اور وہ پیسے جو آپ پر، مجھ پر، عام آدمی کے اوپر صرف کریں گے، تو کیا اشرافیہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ آپ سے اپنا یہ آپ چھیننے چاہیں گے تو وہ چھیننے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، بات یہ کہ ان کا جو خطاب تھا نا وہ ایشوز کے حوالے سے یکسو تھے، ان کو ان کا ادراک بھی تھا
اور جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا، دیکھیں 4 پوائنٹس تھے. انہوں نے توانائی کے بحران کا ذکر کیا ہے، انہوں نے مہنگائی کے طوفان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے قرضوں کے عمل کا ذکر کیا ہے، اور اشرافیہ ان کا 90% اشرافیہ اب قربانی دینے کا وقت ان کا ہے. دیکھیں آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ جی کیا اشرافیہ ہاتھ ڈالنے دے گی. میری رات ان سے چیٹنگ بھی ہوئی اور میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں، اصل چیلنج یہ ہے کہ جن جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا. میں بتاتا ہوں کیسے ہوگا. دیکھیں جس شہباز شریف کو ہم پنجاب کے محاذ پہ دیکھتے تھے نا، وہ ڈلیور کرتا نظر آتا تھا. جی بالکل. بٹ صاحب آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ آٹے اور گندم کا بحران ہمیشہ آتا ہے ستمبر اکتوبر میں. لاہور میں اور پنجاب کے بڑے شہروں میں وہ ٹرک کھڑے کرواتے تھے کہ انہوں نے آ کے آٹا لینا ہے لے لیں. بات یہ کہ اب ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر. اور بات بڑی آپ کی درست ہے کہ اسے میں اگر پنجابی میں کہوں نا کہ پونڈاں دی کھکھر، یہ وہ طبقہ ہے جن کے بجلی گیس اور پیٹرول فری ہے، ایک ایک کے پاس 4 گاڑی ہیں. بات یہ کہ ان پہ جب ہاتھ پڑنا ہے، اور انہوں نے جب اپنا 16 ماہ کے دور میں مجھے کہتے تھے کہ پاکستان کے عوام نے اپنا لوڈ برداشت کر لیا، اب باری ان کی ہے. کیا باری ان کی ہوگی؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے. مخلوط گورنمنٹ ہے، یہ بڑا مشکل ہے. میں یہی آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب ان کے جذبات اور احساسات کی بات کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون پہ لوڈ آیا ہے. یہ چیلنج انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہ چیلنج دیکھیں جب وہ خود اپنی ذات پہ لاگو کریں گے نا، اپنی کیبنٹ پہ لاگو کریں گے، تو پھر افسروں کو بھی کام ہو جائے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وقت بڑا کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جو اقدامات کرنے ہیں وہ اقدامات مؤثر بھی ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنا تصیف احمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑے گا، اور جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے میں مطلب پاکستان کا جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ان کے پروگرام میں جانا پڑے گا نا. کہنے کا مقصد یہ ہے. سلمان غنی صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا، لیکن میں پہلے تصیف احمد خان صاحب آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے جب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو پھر شرائط آئیں گی، نئی شرائط آئیں گی، اور نئی شرائط جو ہیں وہ نئے ٹیکس لے کر آئیں گی، اور نئے ٹیکس نئی مہنگائی لے کر آئیں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ بٹ صاحب دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں. جو وزیر اعظم نے تقریر کی ہے کہ ہم اشرافیہ سے لیں گے، اور دوسرا کہ آئی ایم ایف کی نئی شرائط آئیں گی. دیکھیں آئی ایم ایف کو نا ہم نے خامخواہ ادھر ولن بنایا ہوا ہے کبھی اپنے ملک میں. کبھی آئی ایم ایف آتی ہے تو وہ کہتی ہے غریبوں سے قرضے لیں، غریبوں سے. اس وقت ہمیں نا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، پلیز بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے بات کو شروع کریں. ٹیک اے بریک. پی کے ایل آئی ہزاروں لاکھوں آنکھوں میں وہ امید کی کرن روشن کرتا ہے. ایسے ہاسپٹلز کا خرچہ بہت ہوتا ہے، اخراجات بہت ہوتے ہیں. جب آپ روزہ رکھیں گے تو ثواب اس کا ہوگا، خوشی بھی ہوگی، لیکن اس خوشی میں اگر ان لوگوں کی آپ مدد کریں گے تو یہ اضافہ ہو جائے گا اس خوشی میں. میرا فرض بنتا ہے کہ آپ سب سے یہ کہوں کہ اس ادارے کو آپ سپورٹ کریں. منی کا آج پہلا روزہ ہے. وہ رحیم وہ ہے مہربان، ہے وہی سب کا نگہبان. اسی کا ہی تو ہے یہ فضل و کرم، بنایا جو اس نے نگہبان.
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कम आमदनी वाले 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार उनकी दहलीज पर इज्जत व वकार के साथ, ताकि हर घर में सजे खुशियों और बरकतों का दस्तरखान। निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इसराइली हरबों पर अमल पैरा है। भारत और इसराइल कश्मीरियों और फलस्तीनियों पर एक जैसे मजालिम ढा रहे हैं। कश्मीरी और फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक़ खुदिरादियत का मुतालबा कर रहे हैं। आलमी बरादरी को कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम के हक़ खुदिरादियत के लिए आवाज़ उठाना होगी। आलमी अमन कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात के हल में मुज़मिर है। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक। तौसीफ साहब, ये आईएमएफ से के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उसके प्रोग्राम में हम जाएंगे तो नतीजा जो निकलेगा वो पहले जो निकला है उससे मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या बनेगा? बनेगा तो अभी मुश्किल हालात हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जो वज़ीर आज़म की तकरीर और आईएमएफ का जो अगला प्रोग्राम है ये इंटर रिलेटेड है। आईएमएफ को हमने विलन बनाकर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमने विलन बनाकर पेश करते हैं। देखें, आईएमएफ कहता है आपसे क्या है, दो चीज़ें हैं कि एक तो आप अपना एक्सपेंस कम करके दिखाएं, जहाँ से भी पूरा करके दिखाएं। आप कहते हैं ये वाले जो है ना सेक्टर्स, यहाँ से हम आपको अपना कट करके दिखाएंगे, कुछ टैक्सेस लेके आएंगे, जैसे पेट्रोल पे है, डीजल पे है, हमने अपना पूरा करना। उनका मामला ये है कि भी आपका खर्चा ज़्यादा है सादा लफ्ज़ों में, और आमदन थोड़ी है। आप टैक्स नहीं लेते लोगों से, लोग आपके टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में लेके आएँ। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म? वो कह रहे हैं कि हम जो है अशराफिया पे टैक्स लगाएंगे। अशराफिया बड़ी नाजुक होती है, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हर मुल्क में नाजुक होती है। वो नाजगी थोड़ी सी ख़त्म करनी पड़नी है। उन्होंने अगर इस मुल्क की अशराफिया कहलाना है तो फिर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। देखें, ये मुल्क है तो वो सारे हैं ना, मैं आप हैं, अशराफिया है, तो वो देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आईएमएफ का फ़ायदा ये होता है कि उनका जो भी प्रोग्राम होता है, वो जो गारंटी है ना, वो तकरीबन वो 26 अरब डॉलर बनते हैं,
جو مختلف مالیاتی اداروں نے آپ کو بہت لوور انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو جو دینا ہے، آپ کو سمجھے ہمیں بیل آؤٹ کرنا ہے، تو یہ ایک منزل ہے، منزل نہیں تو منزل کی طرف راستہ ضرور ہے، تو اس پہ ہی چلے بغیر گزارا نہیں ہونا، اس پہ ہی چلنا پڑنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر اور آئی ایم ایف کا پروگرام یہ ملتی جلتی باتیں ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے، نہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے، اور وزیر اعظم آئی ایم ایف کے ہی پروگرام کے تحت یہ بات کر رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، آپ چونکہ پولیٹکس کو پراپر طریقے سے کور کر رہے ہیں، ایک مدت سے کر رہے ہیں، آپ اس کے جو پولیٹیکل اثرات ہیں اس پر سے بھی تھوڑا سا بتائیے، لیکن زیادہ معاملہ ہماری معیشت کا ہے۔ آپ نے سوال پوچھ لیا، میں سلمان صاحب کو ایک کریڈٹ دے دوں، جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہیں یہ باتیں پچھلے 2 مہینے سے سلمان صاحب کر رہے ہیں، اسی لیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آگے کیا بنے گا۔ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام اور وزیر اعظم صاحب کا خطاب دونوں کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ پرائم منسٹر صاحب نے گزشتہ رات خطاب کیا ہے اور کل اس وقت آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ چکا ہوگا پروگرام کے لیے۔ دیکھیں، آپ نے سیاست کی بات کی ہے، شہباز شریف صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے نا تو یہ ٹھیک کہا ہے کہ ان کی بدل بولی، ان کے جذبات اور ان کے احساسات، ایک پلس پوائنٹ ضرور آپ نے کہا کہ سیاست اس وقت، سیاست کے پیچھے ریاست بھی کھڑی ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے۔ پاکستان اس نیج پہ اس لیے نہیں پہنچا کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے یا حکمرانوں نے، پاکستان کی اشرافیہ کا جب نام لیتے ہیں اس میں بہت سارے طبقات آتے ہیں، اور بات یہ کہ پاکستان لوگوں کے لیے بنا تھا، پاکستان اشرافیہ کے لیے نہیں بنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اسٹیٹ اس طرح چلتی ہے۔ آج ہم جس نیج پہ کھڑے ہیں، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ جی کیا سیاست جو ہے اس سے مضبوط ہوگی، سیاست اس طرح مضبوط ہوگی جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، ہمارے دوست محسن نقوی صاحب نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ یہ رجحان عام ہونا چاہیے، جب تک آپ خود قربانی نہیں دیں گے کوئی اور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ہماری تو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو پیٹ پہ پتھر باندھنے والا واقعہ کہ جب انہوں نے کہا دیکھا تو ان کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو قربانی کا جذبہ بروئے کار لانا چاہیے۔ بٹ صاحب، یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو گورننس کا عمل ہے نا، ایک گورننس کے عمل پر آپ اسی کی اسپرٹ کے مطابق اگر ہم عمل پیرا ہوں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب بار بار مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے، ہماری پنجاب کی چیف منسٹر صاحب وہ بیچاری صبح دوپہر شام چھاپے مارتے پھر رہی ہے، یہ سارا گورننس کے ایشوز ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ 50 روپے کی چیز شالمی سے چلتی ہے اور ڈیفینس میں پہنچتے تک وہ 500 کی ہو جاتی ہے، اکاڑے میں امرود 50 روپے میں، لاہور میں 100 روپے کلو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی جو رول ہے وہ آپ کی انتظامی مشنری کا ہے، افسر شاہی کا ہے، کیا وہ بھی اس اسپرٹ کے مطابق کام کرے گی؟ اور میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہ جو منافع خور اور ذخیرہ اندوز ہیں، یہ دندنا نہیں سکتے جب تک ان کو انتظامی مشینری کی تھپکی حاصل نہ ہو، جب تک وہ ان کے ساتھ نہ ملے ہوں۔ آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں، اور اگر پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ان کے ساتھ وزن ڈالتے نظر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج کو انہوں نے اگر قبول کیا ہے، اسی اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا نظر آنا چاہیے۔ تقاریر انہوں نے ماضی میں بھی کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بڑا ویلڈ آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا 16 ماہ کی حکومت انہوں نے کہا تھا کہ میری کیبنٹ جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے گی، وہ پیٹرول نہیں لے گی۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ انہوں نے لی ہیں۔ بات یہ کہ جب تک آپ مانیٹرنگ کا سسٹم بہتر نہیں بنائیں گے اور خود قربانی دیتے نظر نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ کو رزلٹس نہیں ملیں گے۔ شہباز شریف صاحب میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب صرف سیاست نہیں، ان کے پیچھے ریاست بھی کھڑی ہے، اس لیے کہ ملک کی سروائیول کا ایشو ہے۔ پرویز بشیر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں کہ امیر آدمی پر ٹیکس لگائیں، وہ اپنا کہا کرتے تھے کہ میرے پہ ٹیکس لگائیں آپ، لیکن آپ تو غریب آدمی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جس سے وہ پھر مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو کہتے تو سارے ہیں سر، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، پہلے تو بات ہوئی آئی ایم ایف کی جی، اور دوسری بات ہوئی تھی تنخواہ کی۔ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے نا، اس میں نرمی بھی لائی جا سکتی ہے اگر کوئی اچھے ان کے ساتھ ڈائلاگ میں انگیج ان کو کرے۔ ایسا ماضی میں ہوا ہے، 2-3 دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے شرائط سخت کی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جو ٹیکس ہے وہ ان کا جو پرابلم ہوتا ہے آئی ایم ایف کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو قرضہ دے رہے ہیں آپ واپس کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے۔ تو آپ وہ سورسز جو ہے
وہ اور کرے نا, غریبوں کے اوپر نہ اس کو لگائیں, وہ کیا ان کے اوپر برڈن پڑے, برڈن کہیں اور پڑے. جو کل کی تقریر تھی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ چیزوں کو کہیں اور لے جا رہے ہیں, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. دوسری بات جو تنخواہ کی ہے, تنخواہ ایک معاملہ ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, لیکن میں شہباز شریف کے بارے میں اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ وہ صرف تنخواہ کی بچت نہیں کرتے. وہ جب کسی پروجیکٹ کے بارے میں کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو وہ جو جس پروجیکٹ جہاں پر ہے اس کو بہت نیچے لے آتے ہیں, وہ ایسے انگیج کرتے ہیں ڈائلاگ میں اور مذاکرات کے ذریعے کہ قومی جو سرمایہ وہ بچاتے ہیں. اربوں ڈالر انہوں نے بچائے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات. تو ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا آخر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے ان پر آپ ٹیکس لگائیں, اشرافیہ کی بات کرتے ہیں, لیکن کہہ سارے رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے اب لگا پائیں گے نہیں لگا پائیں گے. بٹ صاحب بات یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے نا وہ کچھ چیزوں کا دفاع کرتی ہے اور کچھ چیزوں میں وہ مطلب آنے نہیں دیتی. اب جیسے زراعت ہے, ریئل اسٹیٹس وغیرہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا پانی جو ہے سر سے گزر گیا, اور اب جو ہے اب جو چیزیں یہ جو برڈن ان کے اوپر بھی پڑنی چاہیے اس چیزوں پہ, جن چیزوں کو وہ روکتے رہے ہیں. میں تاجروں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بجلی ہے یہ آپ صبح دکانیں کھولیں, اب یہ وقت جو ہے دنیا بھر میں سر کوئی رات کے ٹائم مارکیٹیں نہیں کھولتا. ضروری مثلاً سٹورز کھلے ہوتے ہیں جو ادویات سے ریلیٹڈ ہے, میڈیکل سٹورز کھلے ہوں گے, اس طرح کے ہوں گے, باقی دنیا بھر میں نہیں ہوتا. پاکستان میں ساری رات دکانیں کھلتی ہیں. گورنمنٹس نے یہ اعلان کیا ہے کہ 7 بجے دکانیں, آج تک ایک دفعہ بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ حکومتی ریٹ کا مسئلہ ہے. دیکھیں ہم جب بار بار آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کی اسپوکس پرسن نے کہا تھا, جب اس نے دیکھا نا پاکستان کے اندر آئی ایم ایف, اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ جس نے کہا کہ آئی ایم ایف پہ اثر انداز ہو کے پاکستان کی حکومت پر اثر انداز ہوا جائے, اور ہوا کیا, یہ حکومتیں اثر انداز نہیں ہوتی, یہ ریاست اثر انداز ہوتی ہے. دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہوتی ہے. تو آئی ایم ایف کی اسپوکس پرسن نے کہا کہ ہم نے آپ کو کب روکا ہے کہ آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہ لگائیں, آپ لگائیں. دیکھیں جو جتنا زیادہ کما رہا ہے. بٹ صاحب کیا لاہور کے اندر ایسی مارکیٹس نہیں ہیں جہاں پر سالانہ کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے؟ آپ ذرا جا کے ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں. میں پوری میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ وہ میرے سے کم ٹیکس دیتے ہوں گے. سر روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر. دیکھیں اعظم کلاس مارکیٹ چلے جائیں. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دکاندار تو ٹیکس دے رہا ہے, ہول سیلر کیوں نہیں دے رہا؟ یہ ہول سیلر یہ کس کے ساتھ ملا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ سب کچھ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے کہ آپ کے اندر جو جذبہ جو ولولہ بروئے کار لانا چاہیے. اور اس وقت جس نیج پہ ہماری ریاست غریب ہو گئی, لوگ امیر ہو گئے, اور اگر کوئی ایک شخص یہ ان جذبات کی بنیاد پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اشرافی 90%, اس نے کہا اشرافیہ کی مراد پر قدغن لگانی پڑے گی, تو ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی کھڑے ہونا چاہیے, سول سوسائٹی کو بھی کھڑے ہونا چاہیے, اور جو عوامی طبقات ہیں. میڈیا خود مراد یافتہ طبقے میں نہیں آتا سر, ہے جو سیٹ ہیں, جو میڈیا کے مالکان ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں مراد یافتہ طبقات ہیں. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ کما رہا ہے وہ اپنا شیئر کرے ریاست کے ساتھ, وہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں جینن کس نے کی ہیں؟ یہ بجلی اور گیس کے بلوں نے کی ہیں. آج سے چند سال پہلے یہ ایشو نہیں تھا, آج یہ ایشو بن گیا. صرف بجلی گیس اور پیٹرولیم کے بل اسے نہیں چپتے جو اپنی جیب سے ادا نہیں کر رہا. بات یہ کہ یہ کون لوگ نہیں کر رہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو سب کچھ پتا تھا, اور میں حیران ہو رہا تھا. ان کی تپش جو ہے نا یہ بڑے اہم طبقات تک بھی جاتی ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے. اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کی ایک اور بات میں بتاؤں, آپ نے کہا کہ جی پاکستان کی اشرافیہ یہ سب کچھ ختم کر لے گی. 2 بڑی پارٹیز اقتدار میں ہیں,
दोनों कहते हैं, दोनों ने आज से एक माह पहले तक, इलेक्शन से पहले तक कह रहे थे कि हम महंगाई का सद्देबाब करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। तो दोनों बड़ी पार्टीज इक़्तिदार में मौजूद हैं, कोई उन्हें ब्लैकमेल करने वाला नहीं है। बड़े काम कर जाएं तब उनकी सर्वाइवल है, नहीं तो फिर आगे के हालात आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्या होंगे। तो खास साहब, ये एक खबर मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी और उस खबर के मुताबिक ये था कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जो इनकम टैक्स है वो सैलरीड क्लास के इनकम टैक्स से कम है। यानी जो टैक्स आप और मैं और हम चारों अफराद कम से कम, ये स्टूडियो के अंदर जितने लोग मौजूद हैं वो देते हैं, कम से कम हम चारों जितना देते हैं। वो हमारा तो एट सोर्स कट जाता है ना, वो इनकम टैक्स जो कटता है वो सारी बिजनेस कम्युनिटी जितनी भी पाकिस्तान की है उससे ज्यादा है। तो उनकी इनकम हमसे कम है कागजों के अंदर, जो हमारे हम पर रूल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इस तरह के सिस्टम में रहकर चीजें बेहतर हो सकती हैं। नहीं, इस तरह के सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सर्वाइवल का इशू है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। एक मोहम्मद खान जुनीजो भी वजीर आजम थे। जी बिल्कुल। उन्होंने भी बड़े सख्त ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए थे, मैंने पढ़ा, और वो सुजुकी महरान पे बिठाने की उन्होंने खुद बैठे थे और अपने वज़रा को भी बिठाने की कोशिश की थी, कुछ और लोगों को भी। अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो मेरी दुआ है कि वो इस पर कारबंद हों और इस लेवल तक आपको आना पड़ेगा। और यही बिजनेस कम्युनिटी, ये नाज़िक अशराफिया का हिस्सा है, ये बिजनेस कम्युनिटी। अभी सलमान साहब बात कर रहे थे कि जी ये जो मार्केटें हैं ये करोड़ों रुपए आपने उसमें ऐड किए कि रोजाना कमाते हैं, रोजाना की आमदन है। और आप इनका वो उठा के देख लें, क्या कहते हैं, खाता लेजर उठा के देख लें, ये सालाना टैक्स कितना देते हैं। लिबर्टी मार्केट देख लें आप, उसके बारे में तो मेरे ख्याल पिछले दौर में सागडार ने हवाला भी दिया था कि वो 75 लाख रुपए टोटल टैक्स है लिबर्टी मार्केट जो है सालाना देती है। तो ये चीजें अब ये लाड प्यार खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात कि अशराफिया को ये समझा देना चाहिए सख्ती से, ताकत की जुबान से, कि ये मुल्क है तो आप अशराफिया कायम रहेंगे। इशू ही यहाँ पर है, पब्लिक अब टैक्स नहीं दे सकती। बिजली पर जो कुछ हो रहा है, जो पब्लिक के साथ हो रहा है, गैस के बिलों पर जो कुछ हो रहा है और जो पेट्रोल की मद में हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मुझे लगता है कि ऐसे लग रहा है कि IMF का जो प्रोग्राम है बड़ा सख्त होने जा रहा है। तो मुझे जो लाइन से लग रहा है प्राइम मिनिस्टर की, उनके जहन में शायद कोई मंसूबा है जो कि वो अशराफिया से वसूल करने जा रहे हैं। जैसे वो सुपर टैक्स भी लगाया था, और वो सुपर टैक्स हालांकि बहुत ज़्यादा आमदन वालों लोगों पर लगाया था, और मैंने उस आमदन वाले लोगों को भी गिला करते पाया कि नहीं जी इस मुल्क में अब रहने का ना कोई मज़ा नहीं है। आप अंदाज़ा करें 50 करोड़ से ऊपर की आमदन वालों को लगाया था। हम इन्हें आदत ही नहीं है देने की, इन्हें शेयर करने की आदत नहीं है, ये डालनी पड़ेगी। और इस मुल्क से कीमती कोई चीज़ नहीं है। अगर इस मुल्क की सर्वाइवल के लिए किसी की कुर्बानी देनी पड़ती है तो बिल्कुल दें। अब आवाम की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अब आवाम की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इन इश्यूज पर मजीद बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का बड़ा इकदाम। 12.5 अरब रुपए पर मुश्तमिल रमजान पैकेज का ऐलान। 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश की फ्राहमी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी और दूध समेत 19 अशियाए खुर्दनोश की बाजार से बारियात फ्राहमी। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी। मुल्क भर के 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की फ्राहमी।
वजीर आजम का बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 10,500 रुपए की सहमाई किस्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने की हिदायत, जबकि बलूचिस्तान के मुस्तहिक अफराद में इजाफी 2,000 रुपए फी खानदान फ्राहमी। मुल्क के कमजोर और गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़, वजीर आजम का अज़्म। वेलकम बैक। सलमान गानी साहब, ये तुसी अहमद खान साहब ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि अब आवाम कुर्बानी देने की पोजीशन में नहीं रही, तो मेरा ख्याल शायद एक जेस्चर ही है, लेकिन बड़ा अच्छा जेस्चर है जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और आपके दोस्त मोहसिन नकवी साहब ने दिया है। वो जब मेरा ख्याल जब वज़ीर आला पंजाब थे तब भी वो तनख्वाह नहीं लेते थे, तो ये एक जो जेस्चर है इसका कोई असर आता है? बट साहब, लोग पाकिस्तानी अवाम जो है ना बड़े ज़हीन है। ये आपके सवाल से भी आपका अंदाज़ा लगा लेते हैं और मेरे जवाब से भी। आपने आसिफ जरदारी साहब का भी जिक्र कर दिया, शहबाज शरीफ साहब का भी, मोहसिन नकवी साहब का भी। नवाज शरीफ साहब भी अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करते थे और वो पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा किरदार है। मैं एक हवाला दूं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, इस वक्त असल में हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब की वजह से बनी हुई है सर। उनके भाई छोटे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी जो है सबसे बड़े सूबे की, उनको चेक रखना पड़ेगा उनको, इसलिए उनके नाम पे वोट पड़ता है सर। मैं आपको एक हवाला देता हूं कि माजी में भी बिजली का एक बड़ा क्राइसिस आया था जी जी, और जब लोगों ने बावर करवाया कि जनाब लोग बिल नहीं दे सकते, तो भट्ट साहब रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, 30% बिल रिड्यूस कर दिए गए थे। इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं तो कल IMF का वफद भी आ रहा है और आपने एक ऐसा वजीर खजाना चुना है जो बुनियादी तौर पे बैंकर है, और बैंकर जो है वो हिसाब किताब के मामलात उसने सेटल करने हैं। और अगर हमने आगे की तरफ जाना है तो फिर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो शायद आपको मुमकिन नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये मुमकिन बनाना पड़ेगा, वो है ये बिजली और गैस के बिल्स। और देखें, मैं क्यों बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैं ऐसे घराने आपको लाहौर में दिखा सकता हूँ कि वो बिजली और गैस का बिल देने के बाद उनके पास इतनी बचत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। बिल्कुल ठीक और यही सबसे बड़ा इशू है। देखें, पाकिस्तान के 95% और ये मामला तकरीबन हर सफेद पोश आदमी के साथ सर, ये अब गेंद है पाकिस्तान के हुक्मरानों की कोर्ट में। अब ऐसा नहीं होगा। देखें, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन मुल्कों के अंदर इस्तेकाम लेके आता है, लोगों की जिंदगी में इत्मीनान लेके आता है। भट्ट साहब, ये जब बिजली और गैस के बिल लाने का टाइम आता है ना 20 तारीख के बाद, लोग खौफजदा होते हैं। ऐसे होता है जैसे जिन आ रहा है। तो ये जिन को काबू कैसे करना है, शहबाज शरीफ साहब को इस पर ज़रूर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। और ये जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सब्सिडीज़ का, उन्होंने कहा कि अशराफिया को 90% सब्सिडीज़ मिलती है, तो हम सब्सिडीज़ की मुखालफत क्यों करते हैं? हम ये कर्ज़ों के नीचे जो आए हैं ना, ये पाकिस्तान के अवाम ने डॉलर्स नहीं खाए, ये पाकिस्तान के हुक्मरान तबके और पाकिस्तान की अशराफिया पे खर्च हुए हैं। हमें ये बात करनी चाहिए। अब ये लोड उनको उठाना पड़ेगा और ये उठाया जा सकता है जैसे आपने ये बात की है कि जब हमारे हुक्मरान खुद जेस्चर देंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ये अय्याशी हैं, ये आपके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये आपके बैरूनी से अखराजात हैं, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। और जब ये पता होगा ना कि आपको अखराजात बैरूनी विजिट के खुद उठाने पड़ेंगे तो फिर विजिट खुद कम भी हो जाएंगे। अब विजिट भी कम हो जाएंगे, लोगों का शौक जो है वो लंदन पेरिस फिरने का जरा कम हो जाएगा। सर, ये बताइएगा आप परवेज बशीर साहब, 1500 अरब रुपए की सब्सिडीज का जिक्र बलाल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत बार किया अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान के मुराद याफ्ता तबके को हम 1500 अरब रुपए की सब्सिडीज देते हैं, शराफिया जिसको कहा जा रहा है। तो सर, ये 1500 अरब रुपए की सब्सिडी को अगर सिर्फ एक हवाला आपकी 1500, ये UNDP की रिपोर्ट है कि 17.5 अरब डॉलर पाकिस्तान की अशराफिया पे सालाना खर्च होते हैं। हम 2-2 अरब डॉलर के लिए जो कुछ करना पड़ता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरा सवाल परवेज सबसे हो रहा है, मेरा सवाल ये है कि जब इतना बड़ा आप किसी से उसका जो वो फायदा उठा रहा है वो आप उससे वापस लेंगे तो वो आराम से बैठा रहेगा। देखें, नीयत की बात है, आप किस नीयत से ये काम करने जा रहे हैं। अगर तो नीयत आपकी बिल्कुल सिमत सही है तो आप ये काम कर बैठेंगे, कर लेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो तकरीर मैंने कल सुनी है उससे मुझे ज़ाहिर हुआ है
کہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک دو چیزوں کو اور بھی ذکر کیا جو یہاں پہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا. جی بتائیے. ایک تو بجلی چوری, جی 500 ارب, بالکل یہ اتنی بڑی رقم ہے. پھر انہوں نے جو ہماری یہ جو پی آئی اے ہے اس کا ذکر کیا. پھر انہوں نے ریلیٹ کیا اس کو کہ یہ جو کڈنی سینٹر بنا ہے یہاں پہ پی کے ایل آئی, انہوں نے کہا ایسے 20 بن سکتے ہیں اگر یہ چیزیں ختم کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل دل میں واضح, ان کی حکمت عملی واضح ہے کہ بھئی وہ کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس طرح کی مثالیں دیں اور اس پہ عمل کر بیٹھیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پبلک مطمئن رہے گی. اگر آپ اگر اس طرح ذکر کریں کہ بھئی صبح کے ٹائم اگر آپ دکانیں کھولیں گے تو مہنگائی جو ہے کم ہوگی, بجلی کے بل کم ہو جائیں گے. اگر آپ اس طرح سمجھائیں, ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی دکھائی دے گا کریں آپ سر, اگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اگر نظر آئے کہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے, جو اشرافیہ ہے, ان کو تھوڑا سا یعنی کھینچا بھی گیا, ان سے بھی مرات واپس لی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے تاجر, جو عام تاجر ہے, جو دکاندار ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ تو ٹیکس دے رہا ہے لیکن ہول سیلر نہیں دے رہا, تو ہول سیل مارکیٹس رات کو کھلی بھی نہیں ہوتی. کچا بل اور پکا بل تو آپ کو پتہ نا کیا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے جی, میں سر اسی شہر میں رہتا ہوں. صاحب آپ جو ہے نا اشرافیہ سے مطلب گھبرا رہے ہیں. میرا خیال کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے, معاشی صورتحال. اس کے اندر کوئی کسی کے ساتھ کوئی رعایت کی گنجائش ہی نہیں رہی. اشرافیہ تو کچھ کوئی معنی نہیں رکھتی. دوں گا تو آپ سے میں لوں گا, اشرافیہ میں قربانی دوں گا, میں آپ سے بھی لوں گا. یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کا کہ اب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کی عیاشیاں تو چل رہی ہو اور لوگ بیچارے خودکشیوں پہ مجبور ہو. یہ اتنا بڑا تضاد پہ کبھی معاشرے چلتے نہیں ہیں. بالکل. توصیف صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بجلی چوری ہے یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اب میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے, یا یہ میں سمجھتا ہوں, اور میرا خیال سلمان غنی صاحب میری بات کی تصدیق کریں گے, کہ کم از کم علاقے کے بندے سے جو بھی میٹر ریڈر ہے اس سے ملے بغیر بجلی چوری لاہور میں تو نہیں ہو سکتی سر. کہیں بھی نہیں ہو سکتی, کہیں بھی نہیں ہو سکتی. اور ہم نا ہماری کوئی ایک مائنڈ سیٹ بھی, ہم نی جرک ریاکشن دیتے ہیں. کنڈا ڈالنا, کنڈا کسی کی مرضی کے عام آدمی ڈال ہی نہیں سکتا جی. ہائی وولٹیج لائن ہوتی ہے, وہ کوئی ان کا ہی بندہ آئے گا تو وہ آ کے ڈال کے دیتا ہے. نی جرک ریاکشن ہم کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس پہ ایکشن لیا, بھاگ دوڑ شروع ہوئی, اور انہی لوگوں نے آپ کو ریکوری کر کے دکھائی جن کے سامنے پہلے چوری ہو رہی تھی. ہم نے یہ تماشا دیکھا, اس کے بعد اس پہ خاموشی چھا گئی. بالکل یہ طبقہ بھی جو آپ بے شک کہہ لیں کہ وہ کنڈا چور ہیں, لیکن یہ بھی آپ کی وہ اشرافیہ ہی بنتی ہے جن کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آپ مختلف علاقے میں مینشن نہیں کرنا چاہتا جہاں پر یہ رواج ہی نہیں ہے بل دینے کا. ٹھیک بات. اچھا, دوسری بات یہ آپ بات کر رہے تھے نا ریٹیلر, یہ جو ہول سیل والے ہیں, بھائی صاحب یہ بھی اشرافیہ کا حصہ ہیں. آپ ان کے بزنس کا والیوم دیکھیں, آپ کو تب اندازہ ہوگا ان کے کاروبار کتنے بڑے ہیں. اور تیسری بات کہ یہ اشرافیہ مشکلات پیدا کرے گی تو کرے گی کتنی کر سکتی ہے. ریاست سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے, حکمران سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے. حکمران بس یہ نہ سمجھے کہ میں اسی اشرافیہ کا حصہ ہوں اور میں نے اسے سرو کرنا ہے. اسے یہ سمجھ اب آ جانی چاہیے کہ اس عوام کا حصہ ہوں, اسی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں, تمہیں نے درد دیا تمہیں دوا دینا. تو پہلے یہ 16 ماہ میں جو ٹیکس لگے ہیں, جو لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی ہیں, تو یہ درد بھی آیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ 2 سالوں میں دوا بھی ملے گی. صاحب یہ دیکھیے جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں وہ ماڈل بازاروں میں جو رمضان کے حوالے سے لگے ہیں, وہاں پر جا کے خود ریٹ لسٹ چیک کر رہی ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہاں پر کیا سین چل رہا ہے. تو کوشش تو جاری ہے. بٹ صاحب یہ نا ہر رمضان المبارک میں ایسے ہوتا ہے, کوئی بھی چیف منسٹر ہو, ہمیں نا ایک مستقل حل کی طرف بڑھنا چاہیے. جب ہم منافع خوروں کی, ذخیرہ اندوزوں کی بات کرتے ہیں, جب آپ ان پہ گرفت کر لیں گے نا, پھر یہ بازار لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بات یہ کہ ہمیں یہ جو غریب لوگ ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ان کی ایک عزت نفس ہے.
ایک تو وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو مہنگائی, بے روزگاری, غربت جو ہے, یہ دراصل گورننس کا عمل ہے. اس گورننس کے عمل میں آپ کی نیت اگر درست ہوگی, آپ درست اقدامات کریں گے, وہ آپ کو رزلٹس ملیں گے. آپ بجلی کی ڈاکٹر مبشر کی مجھے بات یاد آ گئی, آپ کے بھی دوست ڈاکٹر مبشر صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ قدرتی آفت نہیں ہوتی, یہ آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا بٹ صاحب, آپ نے 1500 ارب کی بجلی چوری کی بات کی. 500 ارب نہیں سر, 1500 ارب, سوری ٹھیک ہے, 500 ارب, 1500 ارب, 5000 ارب جو ہے گردشی قرضہ ہے جس کا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا. اس سے آگے تھوڑا سا اور چلیں. یہ جو آئی پی پیز والی لعنت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں, یہ جو گردشی قرضے ہیں, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جی بجلی تو ہمارے پاس وافر ہے لیکن بجلی بہت مہنگی ہے. وہ جو بجلی بنائیں نہ بنائیں, پول میں دیں, ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ کوشش سابقہ گورنمنٹ نے بھی کی تھی, آپ کو یاد کریں اس وقت کے پرائم منسٹر نے بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی, پھر یکدم انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس پرائم منسٹر میں اتنی کوالٹیز بھی موجود ہیں, اتنی جرت بھی موجود ہیں, جب تک یہ آئی پی پیز کو آپ کسی کینڈے میں نہیں لائیں گے, ان پہ گرفت نہیں کریں گے اور یہ معاملہ سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے, بجلی کا بحران طاری رہے گا. پھر میں ایک بار, آپ نے جو مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا ہے, یہ جو دورے ہوتے ہیں نا, یہ دراصل چیک ہوتا ہے. دیکھیں مستقل تو آپ نے جا کے نہیں کرنا ہوتا, اگر آپ کی انتظامی مشینری اپنی ریٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ منافع خور اور ذخیرہ اندوز یا آپ کے آنکھ کے اشارے پہ سارا معاملہ سمجھ جاتے ہیں. یہ اپنے میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. جب شہباز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے, 2007-8 کی بات ہے, ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فلور ملز والے تھے, انہوں نے بہت ایک ات مچائی ہوئی تھی اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود وہ قابو نہیں آ رہے تھے. پھر ایک بیان آیا شہباز شریف صاحب کا کہ میں یہ ملیں نیشنلائز کر لوں گا. تو سر شام 6 بجے سے پہلے سارے لائن میں آ کے بیٹھ کے تھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس سے توصیف صاحب کہ شہباز شریف صاحب کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ اپنی آئی پہ آ جائیں گے تو پھر کر گزریں گے اور حالات میرے حال اسی طرف اب جا آ گئے ہیں. یہ اور بھی آپ اچھی بات آنا چاہیے. اور بھی آپ کو ایک مثال دوں, کچھ وی آئی پی ہاسپٹلز نے کہا تھا کہ ہم نے ڈینگی جو ہے نا وہ 500 کا ہی ٹیسٹ کرنا ہے. جی جی جی. تو پھر 90 روپے کا ابھی تک چل رہا ہے. جی سر. تو حالانکہ ڈالر بھی اوپر چلا گیا لیکن ابھی تک 90 روپے کا چل رہا ہے. ہی از اے ڈوئر. اسی لیے پبلک کو ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں جذباتیت سے ہٹ کے. اور دوسری بات, وہ جو 1500 ارب کی بات میں ایڈریس نہیں کر سکا اس بات کو کہ وہ 1500 ارب جو سبسڈی ہے اشرافیہ, تو میں بلاول صاحب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آسٹیریٹی میئر ہے نا سبسڈی ختم کرنے کے لیے اور پبلک سے پریشر جو ہے, اس بنیاد پر, اس مطالبے کی بنیاد پر حکومت میں شامل ہو جائیں کہ آپ یہ ختم کریں گے سبسڈی. تو حکومت کا ہم خلوص بھی دیکھ لیں گے کہ وہ انہیں اس بنیاد پر لیتی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال اس پر آپ اس حکومت کو ٹیک آف کرنے دیں, سارے شامل ہوں گے, فضل الرحمان صاحب بھی آ جائیں گے, وہ پرائیویٹائزیشن ہو جائے تو سارے آ جائیں گے. اور ایک طرح کی میں نے پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ یہ مشترکہ قومی حکومت ہوگی, سیاسی قومی حکومت. تو مجھے آئی ہیو اے گڈ ہوپ. اچھا ویسے سلمان غنی صاحب وہ جو ہیں اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ تو 17 منسٹریز کہتے ہیں کہ اضافی ہیں, وہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کو اضافی طور پر رکھا, تو یہ خرچے بھی کم ہوں گے. دیکھیں بڑی اچھی بات کی ہے, ایک نوجوان پولیٹیشین ہے, انہوں نے کوئی نہ کوئی مشق کی ہوگی. اور یہ بات تو درست ہے نا کہ آپ کے صوبے 18 امینڈمنٹ کے بعد نہ صرف ان کے پاس وسائل ہے بلکہ ان کے پاس اختیارات بھی بہت زیادہ ہے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پہلی دفعہ ایک آئیڈیل صورتحال بنی ہے کہ 3 صوبے پاکستان کے عوام نے 3 بڑی جماعتوں کو دی ہیں, لو جی کرو مقابلہ. بات یہ کہ ایک دفعہ تو آپ اپنا وزن پاکستان کے عوام کے پلڑے میں ڈال کے دیکھیں. بات یہ کہ آپ کو ووٹ لوگوں نے دینے ہیں, اشرافیہ نے نہیں دینے. اور بات یہ کہ اشرافیہ کی یاشیوں کے آگے آپ ایک دفعہ بند باندھ کے دیکھیں, لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ جو اتنا بڑا تضاد ہے پاکستان کے اندر, یہ اسٹیٹ اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہ مسائل زدہ ہوگی, یہاں پر لوگ مہنگائی زدہ ہو گئے. یہ تو ایک تجربہ کا آپ بلا رہے تھے کہ دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم گورننس کا ایک بہترین ماڈل پیش کرنے جا رہے ہیں. آج وہ جو گورننس کا ماڈل ہے وہاں پر حالات دگرگوں ہیں, خزانہ ہمارا, عوام ہمارے کنگال ہیں, خزانہ ہمارا بدحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے جذبات اور احساسات لائق تحسین ہیں, لیکن اصل بات جو ہوتی ہے وہ پالیسیز پہ, وہ اقدامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اگر اسی اسپرٹ کے مطابق وہ عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اہل سیاست کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. پرویز صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا. پرویز صاحب یہ آپ مجھے ذرا بتائیے گا
کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی مکمل سپورٹ شہباز شریف صاحب کے ساتھ موجود ہے، یعنی ان کے مشورے کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل ہے، اس لیے کہ جو کل جو تقریر ہوئی ہے اس میں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے، ان کے جو پلان ہے، حکمت عملی ہے، وہ جو ہے نا اخراجات میں کمی، یہ انہوں نے بھی کر کے دکھایا تھا، جس طرح بھی انہوں نے کیا تھا. ہاں انہوں نے یہ کیا تھا. اور وہ تو پرائم منسٹر اس کا سارا خرچہ خود اٹھا لیا تھا. کل انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ بجلی وافر ہے اور اس کو استعمال کہاں کرنا ہے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کرنی پڑے گی ان کو، اس لیے کہ بجلی جو ہے وہ وافر ہے اور آپ پیسے دیے جا رہے ہیں اور عوام سے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں کام ہوگا. یہ جو گردشی قرضے ہیں جن کا ذکر کیا ہے اس کے ذرا بتائیے وہ کس طریقے سے کام ہو سکتے ہیں، اس کا تھوڑا سا آخری 30 سیکنڈ. میرا خیال ہے وہ آپ کے ملک کا سب سے مشکل مسئلہ ہے. آپ وہ اس کی انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں، وہ آپ کسی کے ساتھ دھکے شاہی نہیں کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کا پلان یہ تھا کہ سی پیک کے ساتھ ساتھ آپ نے انڈسٹریل زون بنانے تھے، وہ انڈسٹریل زون غائب ہو گئے، نہیں تو یہ بجلی وہاں پر صرف ہو جاتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھی اس کے لیے آپ کو صرف مذاکرات کرنے پڑیں گے، اپنی حالت بتانی پڑے گی، کچھ لوگوں کو کچھ ملکوں کو انوالو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ بات ہوگی. یہ زبردستی والا معاملہ نہیں، آپ کے گلے پڑ جائے گا اور اربوں ڈالر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے. اس میں ایک چھوٹی سی میں وضاحت کر دوں. دیکھیں جب یہ معاہدے ہوئے تھے نا، بظاہر وہ انٹرنیشنل کمپنیز تھی، بعد میں ثابت ہو گیا کہ ہمارے لوگ تھے، یہیں کے لوگ تھے. تو بات یہ کہ یہ معاملہ جب تک آپ نہیں طے کریں گے پاکستان کے اندر نہ توانائی کا بحران ختم ہوگا نہ معاشی بحران ختم. یہ جو ایک حل جو انہوں نے کل دیا نا کہ بجلی اگر وافر ہے تو اس کو استعمال بھی کرنا ہے، اس کے لیے صنعتیں لگانی ہے اور دوسری جگہ استعمال کرنا. جب وہ صنعتیں لگیں گی تو کاروبار ہوگا تو روزگار ملے گا اور لوگ جو ہیں وہ روٹی کما کر کھا سکیں گے. پاکستان کی موجودہ حکومت کو تمام مسائل کا اچھے طریقے سے نہ صرف ادراک ہے بلکہ وہ ان کو حل کرنے کے لیے کوشاں بھی ہیں. ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس حکومت کے ہاتھ بھی مضبوط کرنے چاہیے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اللہ نگہبان.